جس شخص کی باطنی کیفیات یہ ہیں، اب نوٹ کر لیجئے، جس کو ہم نے ان 3 آیتوں میں پڑھا، اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا، اللہ کی رزاقیت پر دل ٹھک گیا، وہ رزق ہم پہنچائے گا، ایسے شخص کی اصل امنگ، اصل خواہش کیا ہوگی دنیا میں؟ کیا مال و دولت دنیا کا وہ حریص ہوگا؟ کیا دنیا کی آسائشوں اور تعیشات کی اس کے اندر طلب ہوگی؟ یہ اولیاء اللہ، ان کی ایک ہی طلب رہ جاتی ہے دنیا میں، آخرت میں طلب اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے محبت، جنت میں داخلہ، وہ آخرت کی طلب ہے۔ دنیا میں صرف ایک طلب ہوگی، میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکوں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، مال مست ہیں، حال مست ہیں، ان کو میں اس مستی کی کیفیت سے نکالوں، غفلت کی کیفیت سے نکالوں، ان کا رخ سیدھا کروں، وہ بھی اللہ سے محبت کریں، وہ بھی اللہ پر ایمان لائے، ان کا بھی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے۔ یہ ہوگی ان کی اصل طلب، یہ ہوگی ان کی اصل خواہش۔ دنیا کی کسی اور شے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ، میں اپنا وقت صرف کروں تاکہ دنیا کی کچھ آسائشیں حاصل کر سکوں، کیوں نہ وہی وقت صرف کروں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف بلا لوں۔ میرا اپنا وہی وقت ہے نا۔ میں اگر تعیشات کی فکر کروں گا تو کچھ وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی، کچھ کمانا ہوگا، کما کر میں اپنے لیے عیش کے سامان فراہم کر سکوں گا۔ یہی میرا اصل سرمایہ، میرا وقت ہے۔ اس وقت کو کیوں نہ میں لگاؤں کہ کچھ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر لے آؤں۔ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی۔ عرب کی اصل دولت اونٹ، نر اونٹ ہو، جوان ہو، کیا کہنے ہیں، مادہ ہے، گابن ہے، کیا کہنے، بڑی دولت ہے۔ اور سرخ اونٹ جو ہے ان کے ہاں بہت قیمتی شمار ہوتا تھا۔ ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، ہدایت دیتا اللہ، تم نہیں دے سکتے، تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ ہے اصل الفاظ۔ حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، دینے والا، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ انا القاسم، تقسیم کرنے والا، معطی، عطا کرنے والا، دینے والا وہ اللہ ہے۔ داتا وہ ہے اور کوئی داتا نہیں، داتا ایک اللہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ انا القاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہدایت اللہ دے گا، لیکن تمہارے ذریعے سے تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے اس میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے، یہ جو نقشہ ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ پر 100% راستہ تھا۔ شیخ معین الدین اجمیری کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے آئے تھے، جائیداد بنانے آئے تھے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت آئے ہیں یہاں جہاں پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس اعتبار سے ان کا یہاں آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان حکومت پہلے قائم تھی، یہاں آ گئے، بیٹھ گئے۔ اور معین الدین اجمیری یہ اس وقت گئے ہیں جبکہ راجپوتانے کے اندر عین راجپوتوں کا گڑھ اجمیر، وہاں تو ہندوؤں کی حکومت ہے، رائے پتھورا کی حکومت، وہاں جا کر بیٹھا اللہ کا بندہ۔ کوئی خوف تھا اسے کہ ہندو میں مجھے ختم کر دیں گے؟ کوئی خوف تھا کہ یہ رائے پتھورا میرا کیا کرے گا؟ اور ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، شرک کی گندگیوں سے نکالنا، توحید کے آب حیات سے روشناس کرانا، یہی مقصد تھا۔ روکھی سوکھی کھا رہے ہیں۔ یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کا معاملہ بھی یہ ہے، یہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی،
لیکن اس علاقے کے سارے جو قبیلے راجپوت ہیں، وٹو اور سیال، جو اس علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور قبیلے، دونوں کے دونوں جو ہیں انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ان کا حال کیا تھا؟ پانی میں نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے اور پانی میں نمک ڈال کر، تاکہ روٹی ذرا حلق سے نیچے اتر سکے۔ لیکن کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو یہ نقشہ تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بڑا معروف ہے۔ صحابہ کرام کے نقشے کو ہم نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام ایک اس سے بلند تر لیول پر کام کر رہے تھے، نظام باطل کو ختم کرنا۔ ایک ہے افراد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد افراد ٹھیک ہو جائیں، ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں۔ ایک ہے غلط نظام جو سر کے اوپر مسلط ہے، باطل کا نظام جو غالب ہے، قائم ہے، نافذ ہے، شہنشاہیت، قیصر روم کی شہنشاہیت، کسریٰ ایران کی شہنشاہیت، اس کا خاتمہ کرنا۔ جس کے لیے کہ ایک صحابی کا قول آتا ہے، جب ایرانی سپہ سالار نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حملہ آور ہو گئے؟ ہمارا تو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور پہلے بھی تم لوگ آتے تھے، تم جنگلی قبائل تھے، تمہارے آتے تھے، لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے، اب تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو کیا ہوا ہے؟ تمہاری جو کیفیت بدل گئی ہے، ایسنشل چینج تمہارے اندر آ گئی ہے، یو ہیو چینج آل ٹوگیدر، ہاؤ کم، کیسے ہوا ہے؟ اس پر جواب دیا گیا، انا قد ارسلنا، دیکھیے پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، وفداء آباؤنا وامہاتنا، انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شرک اور الحاد کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناس کریں۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامان تعیشات جمع ہیں وہاں پر، ان کے نرم گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ، اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناؤ نوش اور رقص و سرود کی محفلیں، یہ کس کی کمائی سے ہیں؟ وہ غریب کاشتکار جو میدان میں کام کر رہا ہے، کھیت میں، اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگیردار لے جاتا ہے آدھا، اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے ٹھاٹ جمائے۔ ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے، سال بھر کے دانے بھی نہیں بچتے ان کے پاس، اور ان کا حال یہ جو ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے، اس نظام کو ختم کر کے، اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئے کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی گدیلے ہیں، نہ کوئی مور چھل ہے، کچھ نہیں، ایک عام انسان کی سطح پر۔ یہ مشن تھا صحابہ کرام کا، اور یہ بہت اونچا مشن تھا، بہت اونچا مشن تھا۔ یہ صوفیاء کرام کا مشن اس لیول پر تھا کہ افراد کو بدلنا ہے، نظام کو چیلنج انہوں نے نہیں کیا، جبکہ اصل میں صحابہ کرام نے اصل ٹکر نظام سے مول لی۔ نظام جب ختم ہو جائے گا غلط، تو ظاہر بات ہے کہ اب عام لوگوں کے لیے ان کے ذہن بھی کھل جائیں گے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے دل جو ہے وہ آمادہ ہوں گے کہ اب وہ بات کو سمجھیں۔ یہ ہے اصل میں اولیاء اللہ جو ہمارے ہاں ہمارا ایک تصور ہے صوفیاء کرام کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا جو رول تھا، یہ دونوں اپنی جگہ پر نہایت ہی مستحسن رول ہے، دونوں کردار بہت عمدہ ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے ظاہر بات ہے کہ فضیلت جو ہے وہ صحابہ کرام کے رول کو ہے کہ انہوں نے نظام جو ہے، نظام باطل ظالمانہ نظام کو شیٹر کر کے رکھ دیا۔